ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، فضا سے زمین اور سمندر تک ہر محاذ پر جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے 2019 میں بھی بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ پاکستان کی قوم اپنے ملک کا دفاع ہر قیمت پر کرے گی۔ ترجمان پاک فوج کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بریفنگ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوال اٹھائے۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ واقعہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 منٹ میں پولیس پہنچی اور FIR درج کر دی۔ الزامات کے بجائے پہلگام واقعے کے حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ الزام تراشی کے بجائے بھارتی حکومت کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ پولیس نے 10 منٹ کی تفتیش میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ملوث ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگایا۔ واقعے کو فوری طور پر مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہندو قتل ہوئے۔ بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو، یہ ان کا مقصد ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، بھارت سیاسی مفادات کے حصول کے لیے دہشت گردی کرتا ہے۔ 4th November, once the attack occurred. One day before, that social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. Next day, quote tweets and says, good morning, Miyawali. بھارت خود ایک دہشت گرد ریاست ہے، پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، میاوالی دہشت گرد حملہ فتنہ خواری سے بھارت کا گڑھ جوڑ ظاہر کرتا ہے۔ 4 نومبر کو میاوالی میں واقعہ ہوا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک دن پہلے بتایا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی پیشگی پوسٹ کی۔ کب، کیسے اور کہاں حملہ ہوگا؟ جعفر ایکسپریس واقعے سے پہلے بھی انہی بھارتی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی کہ پاکستان پر نظر رکھیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اطلاعات دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے اعزازی سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو سامنے آئی۔ بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کی لین دین کی بات کر رہا ہے۔ کلبھوشن جادو کو سب جانتے ہیں، وہ حاضر۔ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بھارتی اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم ساغدار کی DGISPR کے ہمراہ میڈیا بریفنگ، انٹرنیشنل اور مقامی میڈیا کو بتایا کہ بھارت کی نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ پاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی سہولت کاری سے کی گئی دہشت گردی کا شکار رہا۔ کئی ملکوں میں لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے۔ عالمی برادری اپنے شہریوں کے قتل پر بھارت کا احتساب کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاکستان اور بھارت سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی وزیر خارجہ کو خطے کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی، پہلگام واقعے کے بعد بھارتی رد عمل اور پاکستان کا موقف بتا دیا۔ شہباز شریف نے کہا، بھارتی اشتعال انگیزی، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ۔ جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے گفتگو، پہلگام میں جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ بھارت نے جو پریشر بنایا ہے لگتا ہے وہ حملہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پہلا آپشن ہے عالمی طاقتیں مداخلت کر کے اسے روکیں، یا بھارت چھوٹی موٹی کارروائی کر کے کہے گا کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ سویلین کو اگر نشانہ بنائے تو بھارت کے لیے نتائج بہت برے ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد گجرات کے قصائن نے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی۔
گجرات کا قصاب پاکستان امریکہ اور کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی کمیشن یا گروپ پہلگام واقعے کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ تحقیقات کر کے دیکھ لیں پہلگام حملہ اسکرپٹڈ اور فراڈ تھا۔ میرے انٹرویو کو بھارت نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ گفتگو افغانستان سے متعلق تھی، کشمیر سے جوڑ دیا۔ میری گفتگو بھارت خود پر چپکانا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی فوج نے کیانی اور منڈل سیکٹرز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر قائم بھارتی چکپترا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت سرحدی دیہات خالی کرانے لگا۔ عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے درجنوں پاکستانی چینلز بھی بلاک کر دیے۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ، پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بکلاہٹ میں فرار ہو گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی بکلاہٹ کا شکار، ایک کے بعد ایک بھارتی فوجی افسران کی چھٹی۔ جنرل ایم وی کمار کے بعد نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بھارتی عسکری قیادت تاج کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر نے مودی کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ ایس پی دھارکر گزشتہ رات رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے۔ رافیل طیارے لائن آف کنٹرول پر جاسوسی کا ٹاسک پورا کرنے میں ناکام، پاکستانی ریڈارز کے سامنے بے بس ہو گئے۔ نائب فضائی سربراہ پائلٹس پر ناخوش، ٹاسک کی ناکامی پر مودی نے ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو برطرف کر دیا۔ بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی، ایک دن پہلے بھارت کے حاضر سروس جنرل ایم وی کمار نے پہلگام ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ جنرل ایم وی کمار نے بتایا پہلگام واقعہ پاکستان نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے، جس پر مودی سرکار نے اپنے جنرل کو فارغ کر کے تحویل میں لیا، ڈی بریفنگ کے لیے نئی دلی منتقل کیا۔ بھارتی فوج میں مزید استعفوں اور تبدیلی کا بھی امکان۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے سستا، 1 لیٹر پیٹرول 252 روپے 63 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا۔ The Prime Minister has already offered an impartial investigation. It's the Indian side that's emotional right now. I believe that Pakistan has responded very calmly to a whole host of absurd accusations. پہلگام واقعے پر وزیر اعظم کہہ چکے غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا بھارت اس وقت جذباتی ہو رہا ہے، پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے، پاکستان نے بہت تحمل سے بھارت کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ بلاول نے کہا پاکستان لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کا جواب دے رہا ہے، پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے کیا فائدہ ہوگا، دہشت گرد گروپ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا بھارتی حکومت پانی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تو مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم، پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانہ، انفینٹری نے حصہ لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال، جنگی مشقیں سیالکوٹ، ناروال، ظفروال، شکر گڑھ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہیں۔ ملکی سلامتی دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار۔ پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار۔ نیو یارک ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف بھارتی مظالم کا پردہ فاش کر دیا۔ اخبار نے لکھا پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد مودی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمان زیر حراست ہیں، گھر تک مسمار کر دی گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کریک ڈاؤن پر انسانی حقوق تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایشیا میناکشی گنگولی نے کہا پہلگام حملوں کو اقلیتوں پر انتقامی کارروائیوں کے لیے جواز بنا کر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آئے بھارتی سیاحوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، مقبوضہ وادی کے کشمیری پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔
پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے دستاویزی ثبوت لیک، پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے را نے حملہ پلانٹ کیا۔ منصوبے کا مقصد کشمیر میں خون کی ہولی کھیل کر الزام پاکستان پر لگانا تھا۔ حملے میں استعمال اسلحے کو شمالی وزیرستان سے سپلائی کیے جانے کا الزام عائد کرنا تھا۔ فالس فلیگ آپریشن کا مقصد امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو پاکستان سے متنفر کرنا تھا۔ حملے کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی کر کے بھارتی تسلط کو تقویت دینا تھا۔ پاکستانی فوج کی 12 کور مشرقی محاذ پر مصروف کرنا، بلوچستان میں BLA اور دیگر دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے کا بھی ذکر۔ دستاویز میں امریکی نائب صدر JD وینس کے دورے کا بھی ذکر۔ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم بھی منصوبے کا حصہ۔ سنتاس معاہدے کی معطلی بھی منصوبے میں شامل۔ وزیراعظم کی ہدایت پر سیلز ٹیکس چوری کے خلاف FBI کی بڑی کارروائی۔ لانڈی کراچی میں مشروبات کے مینوفیکچرنگ یونٹ پر چھاپا۔ 2 گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کے مشروبات کی بوتلیں، مشینری برآمد۔ بوتلوں پر مشہور برانڈ سے مشابہت رکھنے والے نام سٹیکر چسپاں ہیں۔ غیر قانونی سپلائی چین سے منسلک ڈسٹریبیوٹرز، ایریا سیلز مینیجرز کی فہرست بھی برآمد۔ ذرائع کا کہنا ہے یونٹ کے مالک نے کئی برسوں سے سیلز ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مبنی اسپیشل ویڈیو ہر لحظہ تیار ریلیز کر دی گئی۔ اسپیشل ویڈیو میں بحری اور ساحلی محاذ پر موجود آفیسرز اور جوانوں کا ملک سے وفاداری اور بحری دفاع سے جڑے عزم و ہمت کا اظہار۔ یہ ویڈیو ہر جہت اور ہر لمحہ کڑی نگرانی اور ناقابل تسخیر رہنے کے عزم کی عکاس ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم۔ اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹرا، اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسندوں کا مسلمانوں پر تشدد۔ آگرہ میں ایک مسلمان شخص کا قتل، حملہ نے اسے پہلگام حملے کا بدلہ قرار دیا۔ یوپی میں ریسٹورانٹ کے مسلمان ملازم کو قتل کیا، حملہ کا 26 کی موت کا بدلہ 2600 سے کا نعرہ۔ کشمیری اور بھارتی مسلمان طلبہ بھارت میں دہشت گرد قرار۔ مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانے نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی کال دی۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھارت اور مودی کی آخری جنگ ہوگی۔ پنجاب بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پونو کا کہنا ہے بھارتی پنجاب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں خالصتان ریفرنڈم کی تحریک ڈالے۔ پاک آرمی کے لیے بھارتی پنجاب میں لنگر لگائیں گے۔ بھارتی فوج کا ہم مقابلہ کریں گے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی شہر پٹیالہ میں کینٹ کی دیواروں پر پاکستان خالصتان زندہ باد کے نعرے لکھ دیے۔ خالصتان کے جھنڈے لہرا کر فوٹیج جاری کر دی۔ اسلام آباد کو ہرا کر لاہور قلندرز کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ لاہور قلندرز کی ٹیم کراچی کنگز کے لیے خطرہ بنے گی۔ سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل کا سکندر رضا کو خراج تحسین۔ ملتان سلطانز کو بائے بائے کہہ دیا۔ پروگرام میں اداکارہ نادیہ خان بنی مہمان۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری کے چٹکلے